ایک چھوٹا لڑکا تھا جو بہت بدمزاج اور غصناک تھا۔ وہ ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ہر کسی کا شکایت لگاتا تھا، لیکن اس کا باپ بھی اس کے بدتمیزی سے واقف تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک ہتھوڑا اور کیلوں کا ایک ڈبہ دیا اور اسے کہا کہ بیٹا، جب بھی تمہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے تو اپنے گھر کے لکڑی کے دیوار میں ایک کیل ضرور ٹونک دینا۔ بیٹے نے ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ جب بھی اس کو غصہ آتا تو وہ اپنے لکڑی کے دیوار میں ایک کیل ٹونک دیتا تھا۔ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ پہلے دنوں تو اس نے بہت سارے کیل ٹونک دیے، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کیل ٹونکنے کا مقدار بھی کم ہوتا گیا، کیونکہ اس کو کیل ٹونکنے کی بجائے اپنے غصے پر قابو رکھنا آسان لگ گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کیل ٹونکنا بھی کم ہوتا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کوئی بھی کیل نہیں ٹونکا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بابا، میں نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا ہے۔ آج میں نے کوئی بھی کیل نہیں ٹونکا ہے۔ باپ نے اسے کہا کہ شاباش بیٹا، لیکن اب تم نے اپنے اس مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ وہی ایک ایک کیل نکالنا ہے جو تم نے ٹونک دیا ہے۔ لڑکا روزانہ اپنے ٹونکے ہوئے کیلوں میں سے ایک ایک نکالتا تھا، حتیٰ کہ آخری کیل نکالنے تک کئی مہینے گزر گئے۔ لڑکا اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ دیوار کے پاس لے آیا اور اسے کہا کہ دیکھو بابا، میں نے سارے کیل نکال بھی دیے ہیں۔ اب میں نے اپنے آپ پر اور اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا ہے۔ باپ نے اسے کہا کہ ہاں بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے اور اس کے لیے میں بہت خوش ہوں، لیکن دیکھو ان سوراخوں کو۔ جہاں پر تم نے کیل ٹونکے تھے وہ تو تم نے سارے نکال دیے ہیں، لیکن ان کے سوراخ ابھی تک باقی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح انسان غصے میں جو کچھ کہتا ہے وہ الفاظ اس کے معافی مانگنے کے بعد بھی واپس نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انسان کی اصلیت کا پتہ اس کے غصے کی حالت میں ہی لگتا ہے۔ نتیجہ: اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ غصے میں ایسے الفاظ مت کہو جس پر آپ بعد میں شرمندہ اور ملامت ہوں۔ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے اور نہ دوسرے اسے بھول پاتے ہیں۔ خنجر کے وار سے بنے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن لفظوں سے بنے ہوئے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔